اللہ 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 لا الہ الا ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ القصص کی یہ مبارک آیتیں یہاں تک پہنچی تھی کہ قبطی کے قتل کا معاملہ فرعون کے دربار تک پہنچا اور وہاں یہ مشورے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کا ایک خیرخواہ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور گرفتار کرنے والے پہنچے۔ اس سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے خبردار کر دیا، آگاہ کر دیا اور مخلصانہ مشورہ دیا کہ آپ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ چنانچہ حالات بھی ایسے ہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مظالم دیکھ چکے تھے، لہذا انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ یہاں سے نکل کھڑے ہوں۔ ویسے بھی فرعون کے ظلم سے عاجز آ گئے تھے۔ فخرج منہا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے۔ مصر کے ایک شہر میں وہ رمسیس یا منفیس نامی شہر تھا، جہاں وہ تھے وہاں سے نکل گئے۔ حالت کیا تھی؟ خائفاً یترقب، خوف کی حالت تھی اور انتظار کر رہے تھے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیا بات بنتی ہے۔ اور دعا زبان پر یوں جاری ہوئی، ربی نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب ان ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما، چھٹکارا عطا فرما دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو ہجرت کر کے جا رہے۔ ہجرت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں بہت سی یکسانیت ہے اور مشابہت ہے، اس لیے آپ کی تسلی کا بھی اس میں بڑا سامان ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک مصر سے دوسرے جگہ جانے پر مجبور ہوئے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں آپ کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا گیا، زمین کو آپ کے لیے تنگ کر دیا گیا، قسم قسم سے آپ پر دباؤ ڈالا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو اخیر میں قتل کی سازش ہوئی۔ ہجرت کا جو واقعہ ہے اس سے پہلے دارالندوہ میں مشرکین جمع ہوئے اور جمع ہو کر ان سب نے یہ مشورہ کیا اور بات یہ طے ہوئی اخیر میں کہ
کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں شریک ہو، تاکہ آپ کے خاندان والے سب سے قصاص نہ لے سکے، معاملہ دیت تک پہنچے۔ چنانچہ اس ناپاک ارادے کو پورا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے بھی ہو گئے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ کو راتوں رات نکلنا ہے۔ چنانچہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش اور مشورہ فرعون کے دربار میں ہوا، ویسے آپ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ بھی دارالندوہ مشرکین کے درمیان ہوا۔ اور اس کے بعد جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے کا حکم ہوا ایک آدمی کے واسطے سے، آپ علیہ السلام کو حضرت جبریل کے واسطے سے ہجرت کی اجازت ملی۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، آپ علیہ السلام بھی مکہ مکرمہ سے باہر نکلے ہیں۔ اپنی جان کا بھی خطرہ ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ ہے، اسی لیے غار میں پناہ لیتے ہیں چند راتوں تک، اور پھر وہاں روپوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے اور بحفاظت تمام مدینہ منورہ پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ حال ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ بہت سی مرتبہ اہل حق کو اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں، دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ حق والوں کو کبھی کبھی روپوش بھی ہونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو چھپانا پڑتا ہے، کبھی ملک سے باہر بھی جانا پڑتا ہے، اس طرح کے حالات آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ کوئی جہت طے نہیں ہے، کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کیا ہوگا، کچھ معلوم نہیں۔ ایسے ہنگامی اور ایمرجنسی حالات پیش آئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بالکل یکایک وہاں سے نکلنا پڑا۔ چنانچہ نکل کھڑے ہوئے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہے، چونکہ حق پر تھے، اس لیے جب آدمی حق پر ہو تو اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ہی راستے مہیا فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے نکلے۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ آگے فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا۔ اب یہ مدین کی طرف کیسے رخ کر لیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے الہام فرمایا، دل میں بات ڈالی، ویسے ہی نہیں وہاں سے نکلے۔ اس وقت تو کچھ طے نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ربی نجینی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے نجات دیجیے۔ تو یہ ظالم قوم تھی فرعون کی، فرعون کا تسلط اور اس کی حکومت جہاں جہاں تھی وہاں تو کہیں بھی پناہ کی جگہ نہیں تھی، اس لیے کہ ہر جگہ یہ خبر پہنچ جائے گی اور گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ دل میں ڈالی جہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی، اور وہ ہے مدین۔ مدین ایک بستی کا نام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جگہ کا نام ہے مدائن صالح بھی کہتے ہیں، مدین بھی کہتے ہیں، اور یہ اصل میں جگہ کا نام ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے، ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو تو سب جانتے ہیں علیہم السلام، ایک اور بیٹے بھی تھے مدین، وہ وہاں آباد تھے، ان کی نسل، اس لیے اس کو مدین کہتے ہیں۔ بہرحال تو مدین جانے کا ارادہ کیا اور اس طرف کا رخ کیا اور ادھر کی طرف چلنے لگے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سفر کوئی معمولی نہیں تھا، بہت طویل سفر ہے۔ ایک مفسر علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جس شہر میں تھے وہاں سے مدین تک کا فاصلہ، مسافت اور ڈسٹینس 850 میل ہے۔ 850 میل، کلومیٹر نہیں، میل، اور میل کلومیٹر کے مقابلے میں کافی طویل ہوتا ہے، 1.5 پونے 2 کلومیٹر ہوتے ہیں تو ایک میل بنتا ہے، تو 850 میل تقریباً 1200 سے زائد کلومیٹر ہوتے ہیں ایک قول کے مطابق۔ یہ تو عام راستہ، اور ابھی کہ جو جغرافیہ کے ماہرین ہیں، جو راستوں کو جانتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے شہر سے لے کر مدین تک کا جو فاصلہ ہے، درمیان میں جو جگہیں اور علاقے آباد ہیں، اس پر اندازہ لگا کر کہتے ہیں کہ تقریباً 2500 کلومیٹر، 2500 کلومیٹر، اس لیے کہ درمیان میں صحرا ہے، ریگستان، اور وہ صحرا ایسا ہے کہ اس کو عبور آدمی پیدل کر سکتا نہیں، لہذا یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا لمبا راستہ اختیار کیا ہوگا جو ساحل کے کنارے کنارے چلتا ہے، سمندر کے
کنارے چلتا ہے، اور اس اعتبار سے اگر سفر کر کے وہاں پہنچا جائے تو تقریباً 2500 کلومیٹر ہوتے ہیں، اتنا طویل سفر ہے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا، اتنا طویل سفر، ڈرے نہیں کہ یہاں تک کیسے جاؤں گا، کیا ہوگا، سواری کا کوئی انتظام نہیں، پیدل چل رہے۔ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ جوتے بھی راستے میں ٹوٹ گئے، ظاہر ہے اتنی لمبی مسافت ہے تو جوتا کب تک ساتھ دے گا، لہذا، اور راستے میں کوئی جوتے کی دکان تو تھی نہیں، اس زمانے میں یہ علاقے عام طور پر غیر آباد تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بالکل بے سر و سامان ہے، تنے تنہا ہے، اتنا لمبا اور اتنا طویل سفر کیے جا رہے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ، راستہ بھی معلوم نہیں تھا، گوگل میپ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، پہلا سفر ہے، راستے میں کیا خطرات اور خدشات پیش آئیں گے کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے، فوراً کہہ رہے عسا ربی ان یہدینی سواء السبیل، بہت امید ہے، عسا امید کے لیے آتا ہے، بہت امید ہے کہ میرا رب، یہ اپنا رب تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ظاہر کرنے کے لیے کیا فرمایا، ایسا نہیں کہا عسى اللہ ان یہدینی سواء السبیل، ایسا نہیں فرمایا، حالانکہ معنی تو وہی ہے، لیکن کیا کہا عسى اللہ نہیں، عسى ربی، میرا رب ہے، میری تربیت ہو رہی ہے۔ یہ سب معلوم ہوا کہ بظاہر تو یہ حالات بڑے ناگوار ہیں، کس انسان کو پسند ہے کہ جان خطرے میں ہے اور اتنا طویل سفر کرنا ہے، اجنبی جگہ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے، تو بظاہر یہ حالات ناگوار ہے، لیکن عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بظاہر یہ حالات ناگوار تھے، لیکن سب کچھ چیزیں کس کی طرف سے پیش آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انبیاء کی نظر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت پر ہوتی ہے کہ یہ جو حالات میرے اوپر آ رہے ہیں، تکلیف کے، ناگواری کے، ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، ان سب کے پیچھے اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کار فرما ہوتی ہے، وہ ہماری تربیت کرنے والے ہیں، مربی ہے، رب ہے۔ وہ تربیت کرنا کہتے ہیں دھیرے دھیرے کسی چیز کو اوپر تک پہنچانا، تو میرا رب ہے، وہ میری تربیت کے لیے سب چیزیں کر رہا ہے، تو وہی مجھے یہدینی سواء السبیل، بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا، کہاں جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے، وہ راستہ مجھے دکھائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اپنے رب کے ساتھ حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے۔ مومن کو جب دین حق کے راستے میں نکلے تو یہ گمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ وہ مجھے راستہ دکھائے گا، جب میں اس کے لیے جا رہا ہوں، اسی کے ارادے سے جا رہا ہوں، تو پھر وہی میرے لیے انتظام بھی فرمائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اتنا طویل سفر، راستے میں کیسے کیسے حالات پیش آئے ہوں گے، ذرا اندازہ لگائیے۔ ٹرین میں آج کل یا اپنی گاڑی اور کار میں جانا ہو تب انسان کو پریشانی اور فکر لاحق ہوتی ہے کہ کیسے جائیں گے، کیا ہوگا، ہزار انتظام کرتا ہے۔ یہ تو اچانک نکلنا ہے اور وہ بھی پیدل سفر ہے، کوئی رفیق سفر ساتھ نہیں ہے، کوئی سفر کا توشہ اور سامان ساتھ نہیں ہے، بس ایسے ہی راستے میں کہاں آرام کیا ہوگا، کیا کھایا ہوگا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں، راستے میں کوئی پھلدار درخت آ جاتا تو اس کا پھل کھا لیتے، کوئی چیز مل جاتی تو اس کو تیار کر کے کھا لیتے، اور ایسا سفر کرتے تھکتے تھکاتے وہاں تک پہنچ رہے ہیں، کہاں، مدین۔ اتنا طویل سفر، تھکے نہیں، ہارے نہیں، ہمت نہیں ہاری، چلتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے رہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تک پہنچ گئے چھپتے چھپاتے، حالانکہ مشرکین نے پیچھے بہت سارے لوگ لگائے تھے، انعام ظاہر کیا تھا، لیکن اللہ نے حفاظت فرما کر مدینہ پہنچا دیا۔ ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچا دیا، مدین تک پہنچا دیا۔ تو ایسے حالات آتے ہیں، مدین کی طرف رخ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہے کہ بہت امید ہے، مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، اور جب وہ پہنچے مدین کے پانی کے پاس، مدین ہی جانا تھا، وہاں پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے کس جگہ گئے، ماء مدین، پانی کا کوئی کنواں تھا،
جہاں لوگ عام طور پر جمع ہوتے تھے، اس زمانے میں تو یہی لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی، اس لیے کہ پانی سب لوگوں کی ضرورت کی چیز ہے اور ہر آدمی پانی بھرنے کے لیے وہاں جمع ہوتا ہے، جانوروں کو بھی پانی پلایا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پہنچے، مدین پہنچ رہے ہیں اتنے طویل سفر کے بعد، پتہ نہیں کتنے مہینوں کا سفر ہوا ہوگا، جس کے بعد وہاں پہنچے ہیں تھکے ہارے۔ ولما ورد ماء مدین، ورد سے مراد یہاں وصل، پہنچے مدین کے پانی کے پاس، وہاں جا کر حالات کا معائنہ کیا، دیکھا کہ بہت بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے، لوگ جمع ہے، اب خود پانی نکال رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وہاں یعنی اس پانی کے پاس لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو پایا کہ وہ پلا رہے ہیں۔ کیا پلا رہے ہیں؟ پانی، خود بھی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں اور اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورا منظر دیکھا، معائنہ کیا، نئی جگہ ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، ایک عجیب واقعہ پیش آیا، وہاں دیکھا کہ جہاں کنواں ہے وہاں بہت بھیڑ ہے، لوگ بھیڑ لگا کے کھڑے ہیں، اور ان کے پیچھے تھوڑا دور فاصلے سے، یہ دونا کا معنی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے پیچھے تھوڑی دور کی جگہ نیچے کے حصے میں امرأتینی، دو عورتوں کو دیکھا، پایا، تذودان، زیادہ یزودو کے اصل معنی ہے ہٹانا، جو اپنے جانوروں کو ہٹا رہی تھی، دور کر رہی تھی، کہاں سے؟ پانی کے کنویں سے، جہاں لوگوں کے جانور اور لوگ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، یہ دو عورتیں تھیں۔ وجد من دونہم امرأتین، ان لوگوں کے پیچھے دور نیچے حصے میں دو عورتوں کو پایا، تذودان، کہ وہ اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو دور ہٹا رہی ہے، یعنی کنویں کے قریب نہیں لا رہی ہے اور وہاں آنے سے روک رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورا منظر دیکھا، اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ سب مرد لوگ پانی پلا رہے ہیں، اور سب مردوں میں یہ دو عورتیں ہی اکیلی ہے عورتوں میں سے، اور وہ تھوڑی دور کھڑی ہے اور اپنے جانوروں کو پیچھے ہٹا رہی ہے، یہاں آنے نہیں دے رہی ہے، نہ خود آ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، بڑے شریف انسان تھے اور با اخلاق تھے، با حمیت تھے، غیرت مند آدمی تھے، اس لیے فوراً ان کی توجہ ادھر گئی۔ توجہ جانے کی وجہ کیا؟ کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بلند ہمتی پر قربان جائیں، ایسے حالات میں تو انسان کو صرف اپنی پڑی ہوتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ کیا حال ہوگا، ننگے پیر ہے اور بھوک بھی انتہائی شدید لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بالکل اجنبی جگہ ہے، حیران پریشان ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی مظلوموں کی اور محتاجوں کی، مسکینوں کی، کمزوروں کی مدد کرنا، اس کا جو جذبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا، جس کی وجہ سے وہاں بھی مظلوم کی مدد کرنے کا اور قبطی مارا گیا تھا، لیکن ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام کی ہمت بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے۔ چنانچہ یہ پورا منظر دیکھا کہ مرد لوگ پانی پلا رہے ہیں، عورتیں کیوں پیچھے کھڑی ہے، حالانکہ عورت کو اکرام دینا چاہیے، اس کو پہلے موقع دے دینا چاہیے تھا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عورتیں الگ ہیں، گئے ان کے قریب اور پوچھا، قال ما خطبکما، یہ خطبن، اس کا یہ جو لفظ ہے چھوٹا سا 3 حرف کا، لیکن کسی حالت کو دریافت کرنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ مختصر کوئی لفظ نہیں ہے، ایک ہی لفظ میں سب کچھ آ گیا۔ خطبن کہتے ہیں کسی اہم معاملے کو، یعنی کیا حال ہے تمہارا حال یہاں کیا، یعنی کیوں ایسا کر رہے ہو، سب لوگ پانی پلا رہے، تم دور کھڑے ہیں، اور پانی پلانے تم کیوں آئے ہو جانوروں کو لے کر؟ یہ سب پوچھنے کی جو باتیں تھی وہ سب ما خطبکما میں آ گیا۔ اس پر وہ جواب دے رہی ہے، قالتا، یہ بہت سمجھنے کی آیت، اللہ سمجھنا آسان فرمائے، قالتا، ان دونوں نے جواب دیا، ایک نے نہیں، قالتا، دونوں نے جواب دیا، اکیلی کو نہیں بولنا چاہیے، دو عورتوں نے ساتھ میں جواب دیا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چرواہے یہاں سے چلے نہ جائے، یعنی یہ سب مرد ہیں تو ہم مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتے، جہاں مردوں کا مجمع ہو وہاں ہم نہیں پہنچتے، ہم شریف عورتیں ہیں، شریف زادیاں ہیں، شریف آدمی کی بیٹیاں ہیں،
لہذا ہم مردوں کے ساتھ اختلاط کرنے کو، ان کے ساتھ مل جول کرنے کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور کنویں کے پاس سب مرد ہیں، چرواہے جو پانی پلانے والے ہیں، اس لیے ہم مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتے، ان کے ساتھ نہیں جاتے۔ لہذا جب یہ لوگ سب پانی پلا کر چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اپنے جانوروں کو لے کر جائیں گی اور وہاں سے پانی پلائیں گی۔ حتیٰ یصدر الرعاء، پھر اپنی طرف سے معذرت بھی بیان کی کہ ہمیں کوئی نکلنے کا شوق نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں ہمیں نکلنا پڑا ہے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارے ابا بہت بوڑھے آدمی ہیں، اس لیے وہ خود آ نہیں سکتے کمزوری کی وجہ سے، گھر میں کوئی مرد ہے نہیں کہ وہ لے کر آئے، اس لیے مجبوری کی حالت میں ہم دو بہنوں کو آنا پڑا ہے، اکیلی کو مجھے نہیں بھیجا، میرے ساتھ میری بہن کو بھیجا ہے اور ہم دونوں لے کر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سارا حال آ گیا کہ یہ عورتیں یقیناً مدد کی محتاج ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کریں گے۔ اب یہاں ذرا ٹھہر کر دیکھیے، ولما ورد ما، موسیٰ علیہ السلام کی ایک تو بلند ہمت تھی اور ایک آئیڈیل کردار ہمارے سامنے ہے کہ انسان معاشرے میں اور سماج میں کیسی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے تو دوسروں کے کام آئے۔ ایسی حالت میں جب اپنے ہر چیز کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بھوک انتہائی شدید ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی اپنی فکر نہیں بلکہ دوسروں کی فکر کی، یہ کیوں ایسے کھڑی ہے، ان کو کیوں مشقت ہو رہی ہے، اور آگے جیسے کہ پتہ چلے گا کہ وقت بھی سخت دوپہر کا ہے، دھوپ بھی زیادہ تھی، ایسی حالت میں عورتیں اس طرح باہر رہیں اور پریشان رہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کو گوارا نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ جو لوگ تھے وہاں چرواہے جو بکریوں کو وغیرہ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا، گویا اس کلچر میں اس کی زیادہ رعایت نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ کیسے ہو کہ ہم مرد پہلے پانی پلائیں اور عورتیں پیچھے رہ جائیں، ان کو تو آگے کرنا چاہیے، چنانچہ ان کی رعایت کی جائے، کمزور ہیں لہذا ان کو پہلے موقع دینا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بلند ہمت تھی کہ وہ مدد کے لیے تیار ہو گئے اور جا کر معاملہ پوچھ لیا کہ کیا ہے۔ قالتا لا نسقی، تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے وضاحت کر دی۔ ان کے جواب سے بھی علماء نے استنباط کیا ہے کہ ان دو عورتوں نے کیا کہا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کیوں نہیں آ رہی تھی کنویں پر پانی پلانے کے لیے، اس لیے کہ مرد تھے۔ اس سے علماء نے بیان فرمایا کہ عورتوں کے لیے مردوں کے مجمع میں گھسنا اور ان کے ساتھ اختلاط کرنا اور ایک ساتھ کوئی کام کرنا یہ صحیح نہیں، عورتوں کی فیلڈ الگ ہوگی، ان کے کام کرنے کی اگر مجبوری ہے تو ان کی جگہ الگ ہوگی۔ یہاں مجبوری کی حالت میں یہ دونوں بہنیں اپنے جانوروں کو لے کر پانی پلانے آئی تھی، تو پہلی بات تو مجبوری، اسی کا انہوں نے عذر بھی بیان کیا کہ ہم کیوں آئے ہیں، ابا بہت بوڑھے ہیں، وہ خود آ نہیں سکتے، گھر میں کوئی مرد ہے نہیں بکریوں کو پانی پلانے والا، اس لیے ہمیں مجبوری میں آنا پڑا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب تک گھر میں کوئی مرد ہو وہاں تک عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا اس طرح کے امور کے لیے، ایسے کام کاج کے لیے شرعاً پسندیدہ نہیں۔ اگر پردے میں نکلے تب بھی، بغیر پردے کے نکلنا تو گناہ ہے ہی، لیکن جب تک گھر میں کوئی اور مرد ہے جو اس طرح کے باہر کے کام انجام دے دیں تو پھر عورتوں کے لیے یہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے بغیر پردے کے ساتھ بھی۔ اس لیے عورت کے لیے اصل رہنے کی جگہ اس کا گھر ہے، بہت مجبوری کا درجہ ہے تو پھر پردے کی حالت میں نکلے گی۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جو عورتیں گھر کے کام کاج کے لیے خامخواہ گھر سے باہر نکلتی اور جو مرد اپنی عورتوں کو باہر بھیجتے رہتے ہیں سامان وغیرہ خریدنے کے لیے، اور وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں یا دوسرے چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو یہ چیز شرعاً پسندیدہ نہیں۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ باہر کے کام مرد کریں، اندر کے کام عورتیں کریں۔ لہذا باہر سے سودا سلف لانا ہے اور سبزی وغیرہ چیزیں لانا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں خریدنا ہے تو یہ کام مردوں کا ہوگا نہ کہ عورتوں کا۔ اس میں بڑی خرابیاں ہیں اور ہم اس کو کوئی شریعت کا حکم نہیں سمجھتے۔ اچھے اچھے گھرانے کی عورتیں خامخواہی مردوں کے ساتھ ایسی دکانوں پر پہنچتی ہے جہاں مرد بیچنے والے ہوتے ہیں اور وہاں پھر بے تکلفیاں ہوتی ہے اور معاملہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے۔ لہذا شریف گھرانوں میں یہ کام مرد کیا کرتے ہیں، اس لیے مرد کو چاہیے کہ باہر کے کام جو کچھ لانے کرنے کی چیزیں ہیں وہ خود جائے، اپنی عورتوں کو گھر میں رکھے، اور اگر کوئی ایسی چیز لینی ہے جس میں عورت کے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو ساتھ لے جائیں، لیکن مرد اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک چیز چل پڑی ہے کہ عورتیں اکیلی اکیلی شاپنگ میں جاتی ہے،
اور وہاں جا کر جن کے پاس خریدنا ہے وہ سب مرد ہے، چاہے وہ کپڑے کی دکانیں ہو، چاہے وہ کسی چیز کی دکانیں ہو، وہاں جا کر عورتیں بے تکلفانہ مردوں کے ساتھ اختلاط کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے، یہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ وہ مرد بھی جب دیکھتے ہیں کہ اکیلی عورت ہے تو پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ اس طرح کی بیہودہ باتوں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، کھلے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اور کانوں سے سنا جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت سے ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ باہر کے کام مردوں کو کرنے چاہیے۔ ہاں، اگر مجبوری کی حالت پیش آ گئی کہ کوئی مرد گھر میں ہے ہی نہیں، یا تو انتقال کر گئے ہیں یا کسی لمبے سفر پر ہے وغیرہ، اور کوئی دوسرا انتظام بھی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے انتظامات آج کل تو ہو سکتے ہیں، آن لائن شاپنگ بھی چلتی ہے، لیکن یہ سب کوئی انتظام نہیں ہے، اور مجبوری کے درجے میں عورت کو کسی کام سے باہر نکلنا پڑے تو پردے کی رعایت کرتے ہوئے جائے۔ کبھی کبھی معاشی حالت کے لیے، کمانے کے لیے بھی، ایسے تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی ہے کسی بھی حالت میں، مرد کو کمانے کی ذمہ داری دی ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کا خرچ اس کے باپ پر ہے، ماں ہے تو اس کی اولاد پر ہے، بیٹی ہے تو اس کے باپ پر ہے، بیوی ہے تو شوہر پر ہے، بھائی ہے، بہن ہے تو بھائی پر ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے اور اسلامی حکومت ہے تو وہ اس کا خرچ نبھائے گی، لیکن اسلامی حکومت بھی نہیں ہے اور یہ سارے مردوں میں سے بھی کوئی نہیں ہے، یا ہے لیکن ایسے کام چور ہیں کہ کچھ کام نہیں کرتے ہیں اور گھر میں بڑی پریشانیاں پیش آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو گنجائش ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی معاشی کام اختیار کرے اور جس سے روزی کمائے۔ اس میں بھی پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر وہ گھر میں رہ کر کوئی کام کر سکتی ہے تو گھر میں رہ کر کام کرے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو عورت گھر میں رہ کر کر سکتی ہے، سینہ پیرونا ہے، اور اس طریقے کی آج کل جو کچھ چیزیں چلتی ہے، کچھ کھانا وغیرہ بنا کر بیچ سکتی ہے، تو اس کے لیے اس کو باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ اپنے گھر میں اپنی عزت و عصمت کی اور اپنی شرافت کی حفاظت کے ساتھ یہ کام کر سکتی ہے۔ تو پہلے تو درجے پر یہی ہے کہ وہ گھر میں رہ کر کوئی کام کرے۔ اگر گھر میں رہ کر کوئی کام کرنا ممکن نہیں ہے، یا کوئی ہنر اس کو آتا نہیں ہے، یا وہ چیز یہاں چلتی نہیں ہے، تو پھر بہت مجبوری کے درجے میں وہ باہر کام کے لیے جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی علماء نے شرائط بیان فرمائی ہے۔ آج کل بے تحاشا لوگ اپنی لڑکیوں کو اور اپنی بیویوں کو نوکری پر بھیجتے ہیں، جہاں مرد کے ساتھ اس کا اختلاط ہوتا ہے، 2 کاؤنٹر ہے، ادھر لڑکا کھڑا ہے، ادھر لڑکی کھڑی ہے، اور سب جانتے ہیں آج کل جو نوکریوں پر لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سب جاننے کے باوجود بھی آنکھ آڑے کان کرے اور بے غیرتی کا ثبوت دیں، اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جو مرد بھیجتے ہیں پتہ نہیں کیسے وہ بے غیرت ہو گئے ہیں، خود جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، پھر بھی بھیج رہے ہیں اور بیٹھ کے ان کی کمائی کھا رہے ہیں۔ باپ اپنی بیٹی کی کمائی کھا رہا ہے، بھائی بہن کی کمائی کھا رہا ہے، تو یہ چیزیں ہرگز شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ لہذا ایسے درجے میں اگر جانا ہو تو عورت ایسی جگہ کام کرے جہاں شرائط یہ ہے: نمبر 1، پردے کا پورا اہتمام ہو، بے پردگی نہ ہوتی ہو۔ نمبر 2، جس جگہ وہ کام کرنے کے لیے جا رہی ہے وہاں عورتوں کا مجمع ہو، مردوں کا نہیں، مردوں کے بیچ میں اس کو کام نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہاسپٹل میں سب مرد بیٹھے اور وہاں وہ جھاڑو لگا رہے ہیں، سب اس کی زیارت کر رہے ہیں، ایسی جگہ نہ ہو، بلکہ ایسی جگہ ہو جہاں عورتوں کا ہی الگ ڈپارٹمنٹ ہو، وہاں آنے والی بھی عورتیں ہیں اور کام کرنے والی بھی عورتیں ہیں۔ ایک شرط علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ ان کا جو ہیڈ ہو، جو ان کا باس ہو، جو ان کا نگران بڑا ہے، وہ بھی مرد نہیں ہونا چاہیے بلکہ عورت، اس لیے کہ وہ اس سے پھر غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بہت ساری شرائط ہے جس میں اس کی عزت و عصمت کی حفاظت ہو، تو ایسی حالت میں مجبوری کے درجے میں عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ جیسے یہ دونوں عورتیں مجبوری کے درجے میں اپنے گھر سے آئی، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ مردوں کے مجمع میں داخل نہیں ہوئی، دور رہی، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی، اپنی شرافت کی حفاظت کی۔ جب یہ لوگ چلے جائے، چاہے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف تو ظاہر ابھی آگے معلوم ہوگا کہ دوپہر کا وقت ہے اور انتظار کرنا بڑا مشکل ہے، مزاحمت اور بھیڑ بھاڑ وہاں جا کر نہیں کی، کھڑے رہے، دھوپ میں دھوپ برداشت کی، تکلیف برداشت کی، لیکن اپنی عزت پر داغ آئے یا اس طرح مردوں کے ساتھ بے حیائی اور بے شرمی ہو، اس کے انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا لا نسقی، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چرواہے سب یہاں سے چلے نہ جائیں۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے ابا بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کسی بڑے باپ کی بیٹیاں ہیں، شریف زادیاں ہیں اور کمزور ہیں، مجبوری کے درجے میں آئی ہے، ان کو کیوں انتظار کروائے، چنانچہ مدد کے لیے آگے بڑھے۔ فسقا لہما، موسیٰ نے ان دونوں کے لیے پلا دیا، یعنی کیا پلایا؟ پانی۔ کس کو؟ جو مویشی تھے ان کے، چاہے بکریاں ہوں یا کوئی اور ہو،
عام طور پر علماء فرماتے ہیں کہ بکریاں تھیں. فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں کی خاطر ان کے مویشیوں کو پانی پلایا. کوئی اجرت طے نہیں کی کہ چلو میں تمہیں پانی پلا دوں، میں یہاں مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ گے، مجھے یہ کرو، کچھ نہیں. بس صرف خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی غرض سے موسیٰ علیہ السلام نے سامنے سے پیشکش کی اور انہیں راضی کر لیا کہ میں تمہارے لیے پانی پلاؤں گا. اب کہاں پانی پلایا؟ بعض تو فرماتے ہیں کہ اسی کنویں پر لے گئے جہاں لوگ پانی پلا رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ وجاہت دی تھی، ان کو دیکھ کر سب نے راستہ دے دیا اور انہوں نے پانی پلا دیا. ایک قول تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں تو نہیں لے گئے، ایک دوسرا بھی کنواں تھا قریب میں، لیکن اس کنویں کے اوپر بڑا سا پتھر رکھ دیا گیا تھا جس کو سب آدمی اٹھا نہیں سکتے، اور اس زمانے کا رواج یہ تھا جو چروائے تھے وہ پانی کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ دوسرے لوگ پانی نکال کر لے نہ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنواں تو ہے لیکن پتھر ہے، اور پتھر اتنا سخت ہے کہ وہ عورتیں نہیں اٹھا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قوت بازو دی تھی، حالانکہ تھکے ہارے تھے، بھوکے تھے، بہت لمبے سفر سے آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ پتھر کنویں کے اوپر سے ہٹا دیا اور پھر پانی نکال کر ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا اور انہیں روانہ کر دیا کہ جاؤ گھر. فسقا لہما، موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے، رفاہی کام، لوگوں کی مدد کرنا، محتاجوں کی، مسکینوں کی، ضعیفوں کی مدد کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں بھی احادیث میں اوصاف آئے ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی آپ یہ کام کیا کرتے تھے. نبوت تو بعد میں بھی نہیں، اس کے بعد بھی کرتے تھے، لیکن نبوت سے پہلے بھی آپ کی سیرت جو معلوم ہوتی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ علیہ السلام کو تسلی کے کلمات کہے پہلی وحی کے موقع پر، اس میں یہ ساری باتوں کا تذکرہ ہے. بہرحال یہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اس طریقے کی مدد کریں اور عورتوں کو عزت دیں، احترام دیں، کسی اور غرض سے نہیں. آج بھی لوگ آئے دن سفر کرتے رہتے ہیں، ٹرین میں، بسوں میں اور اسی طرح کی جگہوں پر لوگ عورتوں کو عزت احترام دیتے ہیں، لیکن عام طور پر، سب کی بات نہیں ہے، دلوں کے حال اللہ جانتے ہیں، لیکن عام طور پر مشاہدہ یہی ہے کہ لوگ کیوں ان کو آگے عزت اور احترام دیتے ہیں، ان کے ساتھ ناپاک ارادے ہوا کرتے. لیکن شریف آدمی کا کام یہ ہے. بہت سی مرتبہ ٹرین میں آدمی سفر کر رہے، عورتیں کھڑی ہیں اور لمبا سفر ہے، کوئی بڑی عمر کی عورت ہے، بے شرم بن کر بیٹھے نہ رہے بلکہ انہیں بیٹھنے کا موقع دے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. بسوں میں سفر ہوتا ہے، اس میں بھی یہی حال ہوتا ہے. بہرحال تو اسی طریقے سے ایسی جگہوں پر ان کو آگے کر دیا جائے اور نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہو، کوئی دوسری نیت نہ ہو. فسقا لہما ثم تولا الی الظل، یہ یہاں بہت اہم پوائنٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں کی خاطر پانی پلایا، ثم، پھر وہ تو روانہ ہو گئی، ان سے کچھ زیادہ بات چیت نہیں کی کہ میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، کچھ نہیں. اپنا حال بھی ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اجنبی آدمی لگتے ہیں. ثم تولا، اور وہ عورتوں نے بھی نہیں پوچھا، وہ بھی بڑی شریف زادیاں تھیں، زیادہ باتیں کرنے نہیں لگی، جتنے کام کی بات تھی وہ ہو گئی. ثم تولا، معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر جتنا کام ہو اتنی ہی بات کرنی چاہیے، اس سے زیادہ بات چیت کرنے کی گنجائش نہیں، جیسے یہاں بیان کیا گیا. ثم تولا الی الظل، یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ادب کی کہ حضرت یعنی یہ دو عورتوں کے جو والد تھے، آگے آ رہا ہے شیخ مدین کے ایک بوڑھے آدمی تھے. اس کون ہے اس سے مراد؟ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور بعض فرماتے نہیں کوئی اور رجل صالح تھے. بہرحال جو بھی ہو، تو انہوں نے اکیلی لڑکی کو نہیں بھیجا بلکہ دو لڑکیوں کو بھیجا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی 7 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، تو 2 بیٹیوں کو بھیجا. اس سے ایک ادب یہ بھی لکھا ہے کہ بہت ضرورت کے درجے میں اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اکیلے نہ نکلے بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسری بھی عورت ہو. ایک ہوتی ہے تو شیطان کو زیادہ موقع ملتا ہے، 2 ہے اور دونوں بہنیں ہیں تو عام طور پر بہن کے سامنے کوئی برائی کا کام نہیں کرتی. عام طور پر سہیلیاں ہوتی ہے، دوست ہوتی ہے تو وہاں تو چلتا ہے، لیکن بہن سے تو حیا کرتی ہے، شرم کرتی ہے، لہذا یہ اس میں زیادہ فتنے سے امان ہے کہ بھیجنا ہو تو 2 کو ساتھ بھیجا، یعنی 2 بہنوں کو، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مدد بھی کر سکتی ہے ایک دوسرے کی، اور گناہوں سے اور فتنوں سے حفاظت بھی ہوتی ہے. فسقا لہما ثم تولا الی الظل، پھر موسیٰ علیہ السلام
سائے کی طرف چلے گئے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ سایہ کون سا ہے؟ درخت کا سایہ ہے، بعض کہتے ہیں دیوار کا سایہ ہے۔ سائے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جبکہ دھوپ ہو، معلوم ہے دوپہر کا وقت ہے، سخت دھوپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی تھکے ہارے تھے، اور یہاں کے پھر ایک اور کام کیا، مضبوط پتھر ہٹایا، بکریوں کو پانی پلایا، ان کو روانہ کیا، اور پھر ان سے کچھ نہیں کہا۔ ثم تولی الی الظل، قریب میں کہیں سایہ تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے آرام کرنے کی غرض سے۔ تھکے ہارے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، بالکل اجنبی جگہ تھی، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ظاہر ہے پورا راستہ بھی اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے آئے تھے، یہاں آ کر پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، خدمت کی مخلوق کی، لیکن یہاں ان سے کچھ نہیں کہا، دعا اللہ سے کر رہے۔ ثم تولی الی الظل، احسان کا کام کیا، اچھا کام کیا، کسی کی مدد کی، اور اس کے بعد پھر دعا۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی نیکی ہو تو نیکی کے بعد دعا اللہ سے کی جائے، جیسے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، روزہ رکھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تلاوت و ذکر کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ویسے ہی مخلوق کی خدمت کرنے کے بعد بھی ان سے کوئی مطالبہ نہ ہو، ان سے کوئی بدلہ نہ چاہے، بلکہ بدلہ اللہ سے چاہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ایسی عاجزی بھری دعا ہے، ایسا درد دل ہے، ہزاروں سال ہو گئے اس دعا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے، لیکن الفاظ کی تر و تازگی آج بھی ویسی ہی باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ یہ انبیاء کے دلوں سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر کیا دعا کی جائے؟ فقال ربی، دعا اللہ سے کر رہے، اے میرے رب، وہی ربوبیت کا واسطہ بار بار دیتے ہیں، یہ سب کام میری تربیت کے لیے ہو رہا ہے۔ ربی انی، یقیناً میں، فقیر، بہت محتاج ہوں، اپنی محتاجگی کا اظہار، اپنی محتاجگی کا اظہار، میں بہت محتاج ہوں، کس کا؟ لما انزلت الی من خیر، جو کچھ بھی خیر تو مجھ پر اتارے، چاہے وہ خیر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو بھی خیر، جو بھی بھلائی تو مجھ پر اتارے، میں اس کا بہت محتاج ہوں۔ بس ایک چھوٹی سی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ دعا کا معنی سمجھنے سے پہلے ایک بات تو یہاں ادب کی یہ سمجھنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی، بکریوں کو پانی پلا دیا، احسان کیا، لیکن بدلہ ان سے نہیں چاہا، دعا کی درخواست ان سے نہیں کی، انہیں کے سامنے اپنا حال بیان نہیں کیا، بلکہ دعا اللہ سے کی۔ علماء نے ایک نقطے کی بات لکھی کہ آدمی جب کسی کے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کرے، تو پھر اس سے دعا کی درخواست نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو ہدیہ پیش کیا یا کسی کا کوئی کام کر دیا، کسی کی خدمت کر دی، تو اس کے بعد فوراً اس سے یوں کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ کام کرنے کے بعد فوراً آپ دعا کی درخواست کریں گے تو گویا کہ اس کام کے بدلے میں آپ دعا چاہتے ہیں۔ جب آپ نے اس کی خدمت کر کے اس کا دل خوش کر دیا تو اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ دعا کیجیے، وہ تو خود بخود دل سے دعا نکلے، تو وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے عام حالات میں کسی سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی اس کی خدمت کی، اس کے ساتھ کوئی احسان کیا، اس کو ہدیہ دیا وغیرہ، اس کے بعد پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میرے لیے دعا کرنا خاص، ورنہ یہ تو ہدیے کا بدلہ ہو گیا، گویا کہ دعا کے لیے رشوت ہو گئی۔ اس لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا یہ معمول تھا کہ کوئی آدمی ہدیہ دینے کے بعد فوراً یوں کہتا ہے کہ حضرت دعا کرنا، حضرت فرماتے ہیں لے جاؤ واپس، یہ تو رشوت ہوئی، ہدیہ نہیں ہوا، یعنی آپ کو مجھ سے دعا کروانی ہے تو اس دعا کروانے کے لیے آپ رشوت کے طور پر مجھے ہدیہ دے رہے، اس لیے حضرت نہ کہتے تھے کہ ہدیہ دینے کے بعد فوری طور پر دعا کی درخواست نہ کی جائے، اس لیے کہ جب آپ نے دل خوش کیا تو خود بخود ان کے دل سے دعا تو نکلنے ہی والی ہے، اب کہنے کی کیا ضرورت ہے، پھر کسی اور وقت میں دعا کی درخواست کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بڑی سمجھ دی ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ایک خلیفہ ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت دیر سے حضرت سے منسلک ہوئے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت نے بڑی اصلاح کی، خیر لمبی داستان ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت کو خط لکھا اور خط کے ساتھ کچھ ہدیہ بھی بھیجا، تو خط میں اس ہدیے کا بھی تذکرہ تھا، اور جہاں ہدیے کا تذکرہ تھا اس کے بعد ہی فوراً دعا کی درخواست بھی لکھ دی تھی۔ جب حضرت کے پاس یہ خط پہنچا، حضرت نے دیکھا تو جہاں دعا کی درخواست تھی، حضرت کے مزاج سے واقف تھے، اس لیے اس کے اوپر ایک حاشیہ لگایا تھا نیچے، اور لکھا تھا یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی یہ ہدیہ اور دعا
یہ دونوں کا تذکرہ ساتھ میں ہوا ہے لیکن دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں، یہ بیچ میں ایسے ایک جملہ آ گیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حاشیے سے بہت خوش ہوئے اور دعا دی کہ اللہ علم و مبارک کرے۔ بہرحال تو چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت اور طریقہ کیا ہے کہ جب لوگوں کی خدمت کی تو دعا اللہ سے کر رہے، ان سے کچھ مانگتے نہیں، نہ دعا کا مطالبہ ہے نہ کسی اور چیز کا، خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے عمل کیا۔ اور جب عمل اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر بات بھی اللہ سے کرے کہ میں نے فلاں آدمی کی یہ خدمت کی، فلاں کو یہ ہدیہ دیا، فلاں کو یہ کام کر دیا، صرف تیری رضا کے، جب اللہ سے مانگو، اس لیے کہ دیا تو اللہ کے لیے، اگرچہ اس کو دیا ہے لیکن اللہ کے لیے دیا ہے، تو یہ انسان تو زیادہ سے زیادہ دعا دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کر کے اپنے لیے جو مانگنا ہو مانگ لینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ خیر کا کام کیا اور پھر دعا کی، اے میرے رب تو جو بھی خیر مجھ پر اتارے، میں بہت محتاج ہوں۔ حال ظاہر تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف یہ حال بیان کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جامع دعا ہے قرآن کی، اور انبیاء علیہم السلام کی دعائیں بہت جامع ہوتی ہے، اس میں بہت لمبی چوڑی تفصیلات نہیں ہوتی۔ اللہ بہت بھوک لگی ہے، کھانا بھی دے دے، پیاس لگی ہے، پانی بھی دے دے، گھر بھی نہیں ہے، گھر بھی رہنے کا انتظام کر دے، کوئی غم گسار بھی نہیں ہے، بیوی کا بھی انتظام کر دے، اور کوئی کاروبار بھی نہیں ہے اس کا بھی کوئی انتظام کر دے، بہت ساری ضرورتیں تھیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک بھی ضرورت کا تذکرہ نہیں کیا، بس ایک ایسا جامع لفظ استعمال کیا جس میں سب کچھ آ گیا، ربی، اے میرے رب، پہلے اللہ کو ربوبیت کا واسطہ، پھر انی، انا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہے لیکن اپنی محتاجگی کا اظہار بہت تاکید کے ساتھ، اللہ آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ میں بہت محتاج ہوں، فقیر، ہم بھی بولتے ہیں فقیر، یہ فقیر محتاجگی، لیکن محتاجگی انسانوں کی نہیں، محتاجگی اپنے رب کے سامنے ظاہر کرنا یہ کمال ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، سب انسان اللہ کے محتاج، اللہ ہی غنی ہے، لہذا اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی ظاہر کی، اور کیا مانگا؟ ما انزلت الی من خیر، جو بھی کوئی خیر، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو بھی خیر تو مجھ پر اتارے میں اس کا یقیناً بہت محتاج ہوں۔ اب یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کر رہے، کب؟ نیکی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی۔ ایسے علماء اس سے لکھتے ہیں کہ اچھا کام کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو شکستہ خاطر تھے ہی، دل ٹوٹا ہوا تھا اور تھکے ہارے بھی تھے، اس کے باوجود بھی پھر اتنا بڑا کام کیا، خدمت کی، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے خدمت کرنے کے بعد، تو معلوم ہوا کہ ایسے نیکی کے کام کی اللہ توفیق دیے تو اس کے بعد پھر دعا کرنی چاہیے۔ دعا کیسے قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا وہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیات سے ملنے والے دروس کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو پردے کی توفیق دے، گھروں میں رہ کر کام کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو کلچر چل پڑا ہے عورتوں کی نوکری کا، یہ نوکری کے نام پر عیاشی زیادہ ہے، مجبوری کچھ ہوتی نہیں ہے، خواہشات حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں عورتیں نوکری پر جایا کرتی ہے اور لالچ حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ اپنی عزت سے زیادہ بڑا کوئی زیور نہیں ہے، اس کی حفاظت کیجئے، قناعت کیجئے، جو ملے وہ کھا کر خوشی سے رہیے۔ باقی باہر جا کر وہ اپنے شوہر کی غلامی الگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اپنے مالکوں کی اور سیٹھوں کی غلامی الگ ہے۔ عزت و عصمت کی حفاظت نہیں، ہر آنے والا بری نظر سے دیکھتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غیرت ایمانی عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور ان کے گھر کے مردوں کو بھی اللہ غیرت دے کہ وہ خود کما کر اپنے گھر والوں کی کفالت کرے۔ اللہ نے جوانی دی ہے، بازو دیے ہے، مرد بنایا ہے، تو اپنی مردانگی کا ثبوت وہاں پیش کرے، اور اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اس طرح کے کاموں سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔